لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العلي العظيم. اے بادل اتنا برس کہ نفرتیں دھل جائے، اے بادل اتنا برس کہ نفرتیں دھل جائے، انسانیت ترس گئی ہے محبت کے واسطے. اے بادل اتنا برس کہ نفرتیں دھل جائے، انسانیت ترس گئی ہے محبت کے واسطے. آج میری تقریر کا موضوع ہے پیام انسانیت، کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، ہمدردی اور محبت اور رواداری، پڑوسی کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہے، اور جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کیا ہے. گزشتہ ہفتے میں نے حضرت حسین علیہ السلام کا پورا واقعہ اور پورا کربلا کا پورا منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج میں نے ایک نیا موضوع اختیار کیا ہے جس کی اس وقت بہت ضرورت ہے. ہم انسان تو ضرور ہیں لیکن ہم میں انسانیت مر چکی ہے. ہم انسان تو ضرور ہے لیکن انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے ہمارے اندر سے. ہمدردی، محبت، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، تعلقات نبھانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو ابھی میں لیٹا ہوا تھا، مجھے اچانک سے اس چیز کا خیال آیا کہ اللہ کی طرف سے وہ واقعی کہ آج کیوں نہ پیام انسانیت کے اوپر بات کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ انسانیت کا سبق دینے والا سب سے پہلے اسلام ہے. ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے مجھے ایک مثال کا سہارا لینا پڑے گا. جو میں نے آیتیں پڑھی ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. اب قرآن کا انداز دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے فرمانے کا انداز دیکھیے. میں آپ پر کوئی احسان کروں تو میں کیا کہوں گا؟ آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. جہاں میں کہوں گا وہاں بیٹھنا پڑے گا، جہاں میں کہوں گا وہاں اٹھنا پڑے گا، جہاں میں کہوں گا وہاں جانا پڑے گا، جہاں سے میں آپ کو منع کروں گا وہاں سے رکنا پڑے گا. اب آپ قرآن کا انداز دیکھیے. ہم لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہے لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کریم کا ترجمہ ہم لوگ دور دور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ترجمہ کیا ہے. آج میں آپ کو چھوٹی سی باتیں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. دعا کرے اللہ سمجھانے کی توفیق مجھے بھی دے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں ہونٹ دیے، میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں ہاتھ دیے، میں نے تمہیں پاؤں دیے، میں نے تمہیں ناک دیا، تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں ایک اچھا انسان بنا دیا ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے. کہتے نہیں کہتے؟ میں نے بتایا کہ احسان کرنے کے بعد آدمی کیا کہتا ہے؟ بھئی آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. اللہ یہ فرما رہے ہیں، قرآن یہ فرما رہا ہے، قرآن میں میرا اور آپ کا رب یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں جو احسان میں نے تم پر کیے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اندر انسانیت بھی ہو. کیسے؟ جب اسلام شروع ہوا اور نیا اسلام پھیلنا شروع ہوا، کالی کملی والے نے دعوت اسلام شروع کی، دعوت دین شروع کی، تو اس وقت سب سے بڑی انسانیت تھی غلام کو آزاد کرانا. غلاموں کا زمانہ تھا،
بادیوں کا زمانہ تھا، انسانیت بالکل بھول چکا تھا، یہاں تک کہ ایسی درندگی ان کے اندر آ چکی تھی کہ جو بات بات پر لڑائی جھگڑے، بات بات پر قتل و غارت گری اور کسی کی گردن اڑا دینا، ان کے یہاں کوئی ایسا تھا جیسا کہ ہمارے کسی کو گالی دیتے غصے میں، ان کے یہاں کسی کی جان لینے میں ایسا تھا جیسا کہ ہمارے کسی غصے میں گالی دے دی۔ تو اسلام جب شروع میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بلد میں پارہ نمبر 30 میں کہ دیکھو یہ جو میں ان پر احسان کیے ہیں، اب تمہارے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ کیسے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ تم غلاموں کو آزاد کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کا سہارا بنو، غریبوں کی مدد کرو۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو، احسان کرنے کے بعد چاہیے یہ کہتا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، دینداری کا کام کرو، لیکن یہاں جو تقاضا تھا اللہ نے اس تقاضے کو چھوڑ کر کیا کہا؟ پہلے تم انسان بنو، پہلے تم کیا بنو؟ انسان بنو۔ اور آپ کو بتاؤ اس سے بڑھ کر حدیث میں آیا ہے کب قیامت میں تمام کے تمام انسان ننگے نظر آئیں گے، ننگے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور تمام کے تمام انسان بھوکے ہوں گے، تمام کے تمام انسان پیاسے ہوں گے، تمام کے تمام انسان ان کے اوپر گرمی اور تبش بہت خطرناک ہوگی، ان کے اوپر سایہ نہیں ہوگا، اور وہ سب کے سب ایسے ان کے سورج جو ہوگا وہ ایک بالش اوپر ہوگا ان کے سروں سے، اور سب بالکل پک رہے ہوں گے، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ بچ جائیں گے، کچھ لوگ بچ جائیں گے۔ وہ کون لوگوں کے بچنے والے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے کسی کو کپڑا پہنایا ہوگا ننگے کو، اللہ فرمائیں گے اس کو کپڑا پہنا دیا جائے۔ جنہوں نے دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، اللہ کہیں گے اس کا پیٹ بھر دیا جائے۔ جس نے دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، اللہ فرمائیں گے اسے آج پانی پلا دیا جائے۔ جو دنیا میں کسی کا سہارا بنا ہو، سائے کا، کسی کا مکان بنوا دیا ہو، کسی کے گھر میں ٹین ڈلوا دی، چھپر ڈلوا دیا ہو، اللہ فرمائیں گے آج سورج کی تبیش اس کے اوپر سے ہٹا لو، اس کے اوپر سایہ کر دیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کل قیامت میں تمام کے تمام انسان ننگے، پیاسے، بھوکے اور بغیر سائے کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ بچ جائیں گے۔ وہ کون بچنے والے ہوں گے؟ جو دنیا میں ہمدردی کرنے والے ہوں گے، جو دنیا میں محبتیں بانٹنے والے ہوں گے، جو دنیا میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ پہلے آپ لوگ تو بڑے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے زمانے میں مہمان آتے تھے تو گھر والے خوش ہوتے تھے، بچے خوش ہوتے تھے، اور مہمان بھی 8 دن تک رہ کر جایا کرتے تھے۔ اور اب تو مہمان بڑی مشکل سے تو آتے ہیں اور گھر والوں کے ناک رکھنے اوپر چڑھ جاتے ہیں، جی دیکھو اب یہ نندے آ گئی، اب یہ ساس آ کے بیٹھی ہے، اب وہ میرا سال آ کے بیٹھ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس لیے برکتیں ختم ہو گئی، گھر کا سکون ختم ہو گیا، گھر کا چین ختم ہو گیا، انسانیت ختم ہو گئی۔ تو اگر مچھلی آپ بغیر پانی کے رکھیں گے تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ انسان تو ہم ضرور ہے، لیکن ہم میں انسانیت نہیں ہے، ہم میں محبت نہیں ہے۔ جو پیاسا مر رہا ہے مرنے دو، جو تڑپ رہا ہے تڑپنے دو، یہ نہیں۔ اسلام یہ ہے کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلایا جائے، اس کا مذہب نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے، اس کا مذہب نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی ننگا ہے اسے کپڑے پہنایا جائے، اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہی تو کام کیا تھا۔ آتے ہی تو میرے نبی نے دعوت نہیں دی دین کی، پہلے انسانیت کو اپنے اندر پیدا کیا، اس کے بعد انسانیت کو بانٹا، محبتیں بانٹی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک زمانہ آیا، فرمایا لوگو اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم کیا میری بات سچ مانو گے؟ تو کیا کہا تھا جواب میں؟ اے محمد آپ امین ہیں، امانت دار، سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ بولتے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے، کسی کو دھوکہ آپ نہیں دیتے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی آپ نہیں کرتے ہو، ظلم آپ نہیں کرتے ہو، چوری آپ نہیں کرتے ہو، زنا آپ نہیں کرتے ہو، کسی لڑکی کو آپ نہیں دیکھتے ہو، آپ تو بہترین انسان ہیں، آپ جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب تک تو کالے کملی والے نے کوئی ان سے دین کی بات نہیں کی نا۔ 40 سال گزارے ہیں کالی کملی والا نے اپنے امت کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان میں، اپنی قوم کے درمیان میں، تاکہ قوم کا اعتماد آپ پر جم جائے، قوم کا اعتماد آپ پر جم جائے،
پھر آپ جب بات کریں گے تو آپ کی بات میں ایک اثر پیدا ہوگا۔ امام صاحب مسجد کے ہیں، وہ باہر چوراہے پہ کھڑا ہوا لڑکی کو تاک رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ تو امام صاحب بڑے بدتمیز انسان ہے، ان کے اندر تو تھوڑے بہت غیرت ہی نہیں ہے، شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ بتا سب کے سامنے لڑکیاں دیکھ رہے، سب کے سامنے یہ کھڑے ہو کے بیڑی پی رہے، سگریٹ پی رہے، یہ اٹھ کے کھا رہے، یہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، تو کیا میری بات کا اثر پڑے گا آپ پر؟ ٹھیک ہے نا، جیسا امام ویسا دیکھا پڑا، جیسا امام صاحب کہے گے نہیں کہے گے؟ تو کچھ خامیاں ہماری بھی ہیں بھائی، جو آج نفرتیں پھیلی ہوئی ہے، کچھ خامیاں میری اور آپ کی بھی ہیں۔ ابھی 8 دن پہلے میں براڑے جا رہا تھا، اسٹیشن پہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ایک بوڑھے آدمی، بالکل بوڑھے آدمی، اور ہندو تھے وہ، اور ایک مسلمان نوجوان تبلیغی لائن کا بیچارہ دیندار، اچھا خاصا دیندار نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب پیچھے ہٹ جائیے آپ، نمبر واقعی بوڑھے آدمی کا تھا، لیکن اس نے غصے میں جنون میں آ کر آپ کون ہو مجھے روکنے والے یہ ہو؟ میں نے اس کو سمجھایا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا اسلام کا میسج کیا جائے گا اس کے پاس؟ کیا متاثر ہو جائے گا اسلام سے؟ کیا قرآن سے متاثر ہوگا؟ تمہاری جب بد اخلاق دیکھے گا یہ کہے گا یہی مسلمان ہے۔ کیا کہے گا وہ؟ کہ یہی مسلمان ہے۔ ورنہ ایک وقت وہ تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، ٹی ٹی آتا ہے ٹکٹ چیک کرنے کے لیے، جیسے ہی چہرہ دیکھتا ہے کیا کہتا ہے کہ حضرت پہلے مجھے جنت کا ٹکٹ دے دو، یہ ٹکٹ تو میں آپ کا بعد میں چیک کر لوں۔ وہ بھی تو انسان ہے۔ کیوں بھائی؟ کمیاں ہماری ہیں، کوتاہیاں ہماری ہیں، نفرتیں پھیلانے میں ہم بھی ذمہ دار ہیں برابر کے۔ ہم نے اسلام نہیں پڑھا ہے، اسلام سنا ہے، جیسے انہوں نے اسلام سنا ہے اور وہ سن کر کے ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی ہے، جس دن آپ بھی اسلام پڑھ دو گے اور وہ بھی اسلام پڑھ دیں گے تو رب کعبہ کی قسم تمہارے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بنی ہوئی ہوگی۔ آپ اسلام کو دیکھیے، آپ بچوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ تو پیشاب کر دے گا وہ کر دے گا۔ آپ کالی کملے والے کی زندگی کو پڑھیے، خود میرا حال تھا کہ بچوں کو میں اپنے پاس نہیں لگاتا تھا کہ پیشاب کر دے گا، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ادھر جب میں نے کالی کملے والے کی زندگی کو پڑھا، حسن حسین آپ کے کندھوں پر بیٹھ رہے، پیٹ پر بیٹھ رہے، آپ کے کان ایٹ رہے، آپ کے ساتھ مذاق کر رہے، مستی کر رہے، نماز آپ پڑھا رہے، سجدہ لمبا کر دیا، اٹھے نہیں۔ جب ہم نے پڑھا تو ہمارے اندر بچوں کی محبت آ گئی۔ تو لوگوں ہمیں اسلام کو پڑھنا ہے، سننا نہیں ہے، خود بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ اسلام پڑھ لو گے تو رب کعبہ کی قسم میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، تو پھر کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ لوگ تمہارے اخلاق دیکھ کر کے مسلمان ہوں گے، لوگ تمہارے معاملات دیکھ کر کے مسلمان ہوں گے، لوگ تمہارا لین دین دیکھ کر کے مسلمان ہوں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ انہیں کہتے ہیں مسلمان۔ آج کل تو میرا چہرے سے لگ ہی نہیں رہا کہ اگر خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو شاید بیٹ اتارنی پڑے گی۔ اس کا خطرہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بال وہ انگریزی ہے، لباس وہ انگریزی ہے، طریقہ وہ انگریزی ہے، ہر چیز انگریزی ہے۔ تو ایک انسان کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ تو آج کا جو پیغام میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں تو اللہ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ اے محمد آپ جانتے ہیں کہ عقبہ کیا ہے، انسانیت کیا ہے، ہمدردی کیا ہے، محبت کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، آپ غلاموں کو آزاد کرو، باندیوں کو آزاد کرو۔ اس وقت کی سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کرو۔ اگلی بات کیا کرنی ہے؟ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ماموں ہے، خالہ ہے، خالو ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، ان سے اچھا معاملہ کرنا ہے۔ جب آپ کے یہاں کوئی رشتہ لے کر کے آئے گا تو وہ آپ سے آپ کے اخلاق آپ کے پڑوسی کو پوچھے گا کہ اس کے اخلاق کیسے ہے، کیسا آدمی ہے بھائی، اس کے یہاں رشتہ دے دے اپنی بیٹی نے، لے لے اس کے یہاں سے۔ اگر آپ کا پڑوسی واقعی آپ سے متفق ہوگا اور آپ کا سلوک اس سے اچھا ہوگا تو کہہ رہے بھائی اچھا آدمی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بھائی اچھا آدمی ہے، آپ رشتہ کر دو ان کے یہاں، بڑا نیک آدمی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے پاس کہ وہ آدمی مسلمان نہیں، وہ آدمی مسلمان نہیں، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ صحابہ نے کہا کالے کملے والے کون مسلمان نہیں؟ فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔
कितनी बड़ी बात फरमाई काले कपड़े वाले ने। हम में तो कुछ इंसानियत भाई है ही नहीं ज़रा। अब हालांकि हदीसों में इस्लाम की तालीमात ये है, आप यहाँ गोश्त बनना है, एक प्याली पानी की उसमें बढ़ा दो, अपने पड़ोसी का थोड़ा सालन पूछा दो गोश्त, कुछ अच्छी चीज़ बनी है पड़ोसी को दे दो। जब उसकी मोहब्बत आपके दिल में बैठ जाएगी तो फिर आपकी बात सुनना उसको क्या हो जाएगा, उसके लिए आसान हो जाएगा, वो आपके लिए अपनी जान तक दे देगा। इस्लाम शुरू से ही बहुत दूर की सोच के लेके चलता है। खुदा ना खास्ता आपका घर हिंदुओं के बीच में है, चलो मान लिया हमने, लेकिन आप पर हमला हो गया, अगर आपका मामला जो हिंदू थे आपके पड़ोस में अच्छा था, वो आपके लिए जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा। नहीं भाई तो अच्छा इंसान है, इसको नहीं हम कटने देंगे, मरने देंगे, आप इसकी तो मुस्लिम हम साथ खड़े हैं भाई, जान दे देंगे। लेकिन कब, जब हमारा मामला और अच्छा हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इंसान थे। क्या टाइम हो भाई, 2 मिनट बात पूरी रहेगी इंशाअल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इंसान थे और बहुत मालदार भी थे, आप बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। पड़ोस में एक आदमी था जो शराब पी कर के गालियाँ दिया करता था पूरी। तो कुछ लोगों ने हमदर्दी में इमाम साहब की, भाई इमाम साहब बड़े आलिम हैं और पूरी उम्मत का बोझ इनके सर पर है, उसको जेल में डलवा दिया कि ये गाली देता है और इमाम साहब को परेशानी होती होगी। जब वो आवाज़ नहीं है तो इमाम साहब ने सुबह तक का इंतज़ार नहीं किया कि चलो सुबह को जाकर मालूम कर लेंगे, फ़ौरन रात को गई उसके मकान में कि भाई वो तुम्हारा आदमी कहाँ है। उसको तो हमने जेल में डाल दिया आपकी वजह से, कि मेरी वजह से, कि क्यों, कि आप मसाइल लिखते हैं और वो आप परेशान होते हैं, इसलिए हमने उसको जेल में डलवा दिया। इमाम साहब रात को ही जेलर के पास पहुँचे। जब जेलर देखा भाई इमाम आज़म अबू हनीफा तशरीफ ला रहे, वो खड़ा और कपकपाने लगा कि भाई इतने बड़े इमाम को मुझसे क्या काम पड़ गया। तो कहने लगा हज़रत मुझे बुलवा लेते आप, मैं हाजिर हो जाता आपके पास। कि नहीं, काम मेरा था इसलिए मैं आया हूँ। कि भाई काम क्या है हज़रत, कि जो हमारा पड़ोसी तुमने कैद कर रखा है उसको छोड़ दो, मेरी वजह से तुमने उसको पकड़ा है, ज़मानत में देता हूँ कि आज के बाद वो शराब वो ये काम नहीं करेगा। कहते ठीक है, लिख के दे दिया, वापस आ गया। पूरे रास्ते इमाम आज़म ने उससे कोई नसीहत नहीं की कि तो शराब ना पीना बेटा, गाली ना देना, कुछ भी नसीहत नहीं की। वो आदमी जब आया अपने घर पर, नहाया, नमाज पढ़ने लगा, सुबह फजर की नमाज पढ़ी उसने। ये थी इंसानियत। वो एक आदमी आपको गालियाँ दे रहा था, आप क्या मोहब्बत दोस्त है, कब तक वो गालियाँ देगा, कब तक वो नफरत करेगा। एक दिन आएगा उसकी नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको भी अमल करने